بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ ورکرز کنونشن کے صدر محترم جناب مولانا عبدالواسع صاحب، قائد جمعیت سالار قافلہ حریت، رہبر امت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت علماء اسلام کے مرکزی صوبائی قائدین، سرداران قوم اور جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کرنے والے قومی زعماء، سامعین حضرات، قائدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آج جمعیت علماء اسلام صوبہ بلوچستان، جمعیت علماء اسلام ضلع کوئٹہ اور قرب و جوار کے تمام اضلاع کے کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مل کر ایک ایسا فقید المثال، عظیم الشان ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ ورکرز کنونشن ہے، بلکہ یہ تو ایک عظیم الشان کانفرنس ہے، کیونکہ ورکرز کنونشن میں گفتگو کچھ اور ہوتی ہے، وہ اپنے آپ سے اور اپنے کارکنوں سے دل کی باتیں کرنا ہوتی ہیں، لیکن اب یہ تو ایک جلسہ عام ہے، ایک بہت بڑی کانفرنس ہے، اور آپ نے ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے جو قبائلی زعماء جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، کل نواب اسلم خان صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ شامل ہوئے، آج بہت سارے ساتھی جو منسٹر بھی رہے ہیں، ایم پی اے بھی رہے ہیں، قوم کے سردار اور بڑے ہیں، آج وہ بھی شامل ہوں گے۔ آپ نے ایک طرح سے نئے شامل ہونے والے دوستوں کا ایک والہانہ استقبال کیا ہے، میں اس پر بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بلوچستان آج ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ آج علماء کے ساتھ قوم کے قبائل، قوم کے زعماء، قوم کے سردار اس جماعت کا حصہ بن کے بلوچستان کو ایک مثالی صوبہ بنانے کا عزم لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ العظیم آنے والا دور آپ کا ہوگا۔ آپ نے ہمت کرنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور آپ نے قائد جمعیت کی قیادت میں ہر اس ظلم اور جبر سے، اس طاغوتی طاقت سے ٹکرانا ہے جو اسلام کے راہ میں رکاوٹ ہے، جو شریعت کی راہ میں رکاوٹ ہے، جو قیام پاکستان کے مقاصد کے حصول
میں رکاوٹ ہے، ہم انشاءاللہ اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنا کے دم لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سرداران سراوان، چیف آف سراوان، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم خان ریسانی صاحب کو، سابق صوبائی وزیر میر امان اللہ نوتیزئی صاحب کو، سابق صوبائی وزیر دستگیر بادینی صاحب کو، اور سابق صوبائی وزیر میر ظفر اللہ خان زیری صاحب، اور تمام وہ دوست و احباب جس کا نام وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں لے سکتا، ان تمام دوستوں کو جمعیت علماء اسلام میں شمولیت پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ کو جمعیت علماء اسلام میں استقامت عطا فرمائیے، اور اللہ تعالی آپ کو ہمارے لیے اور جماعت کے لیے خیر برکت اور مضبوطی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور کارکنوں کو یہ توفیق دے کہ آپ کو وہ عزت دے جو آپ کی تقاضا ہے۔ 2 دہائیوں پر مشتمل جنگ لڑی گئی، دہشت گردی کے نام پر آپ کی سیاست کے خلاف، اور دینی مدارس اور مساجد اور پگڑی اور داڑھی کے خلاف، لیکن جمعیت علماء اسلام نے آپ کی قیادت اور پوری قوم کی قیادت کرتے ہوئے آج الحمدللہ دینی مدارس بھی محفوظ ہے، مساجد بھی محفوظ ہے، اور ہر کارکن جمعیت علماء اسلام کا اور پوری قوم اور ملک محفوظ ہے۔ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، سب کو مبارک ہو، سب سے پہلے جمعیت کی قیادت کو مبارک ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے پوری پاکستان سے تشریف لانے والے قائد سندھ راشد محمود سومرو صاحب، امیر پنجاب مولانا عتیق الرحمان صاحب، پارلیمانی لیڈر اسد محمود صاحب، اور مفتی عبدالشکور صاحب، مولانا جمال الدین صاحب، اور مہمان ہماری ہمسفر قبائلی رہنما۔ چونکہ وقت کی کمی ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری یہ جدوجہد اور یہ جلسے پوری پاکستان میں یہ کسی پارٹی کے خلاف یا کسی تنظیم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ جدوجہد مغربی دنیا کو، یہودی دنیا کو، اسرائیلی دنیا کو، جمعیت علماء اسلام یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اس کے محبت جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے۔ پاکستان اسلامی ملک تھا، پاکستان اسلامی ملک ہے، پاکستان اسلامی ملک رہے گا۔ آپ سب لوگوں کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس وقت میں قائد ملت اسلامیہ کی آواز پر اور محسن بلوچستان مولانا عبدالواسع صاحب کی آواز پر، اور آپ نے اپنے حاضری یقینی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس خدمت کو، اس جہاد کو قبول فرمائے۔ ہماری وزارت یہ مذہبی وزارت ہے، اور اس میں سب سے اہم ترین شعبہ حج کا شعبہ ہے۔
حج عشق کی عبادت ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ تاریخ پاکستان میں کبھی بھی اس طرح حج سے پہلے کسی نے بھی منعقد کیا ہے، کرایا ہے؟ آپ سے مخالفین سے آپ پوچھو، کیا آپ کی عزت کی پگڑی جمعیت کے اس سپاہی نے قائم نہیں رکھا؟ کیا مخالفین شرمسار نہیں ہیں کہ کیا مولوی سیاست کر سکتا ہے یا نہیں، کہ مولوی حکومت چلا سکتے ہیں یا نہیں؟ آج وہ تمام مخالفین یقین جانیے وہ شرمسار ہے اور وہ مجبور ہے اس بات کے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے سپاہیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تم تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مولانا کی سیاست کو ختم کرتے ہیں۔ مولانا کی سیاست ختم کرنا تو درکنار مولانا کے کارکنوں کے کردار کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ مولانا جمعیت ہے، جمعیت غیر فانی ہے، یاد رکھو۔ جمعیت کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ ان مخالفین کا وائٹ ہاؤس تک تعاقب جاری رکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ عمران خان سن لو، جہاں سے آئے ہیں وہاں تک یہ کارکن اللہ کے فضل و کرم۔ نعرہ تکبیر! میرے بھائیوں، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، میرے بھائیوں، وہ جب بھی سوچتا ہے، وہ جو خواب بھی دیکھتا ہے، اس کو مولانا خواب میں نظر آ رہا ہے۔ وہ مولانا جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ہم آئیں گے اور ہم مولانا کی حکومت کو ختم کریں گے، یاد رکھو جب بھی آتے ہیں اس لیے کہ ہم ان سے حکومت چھین لیں گے۔ الحمدللہ ہم نے ان سے استعفا چھین لیا، اور جب وہ آتے ہیں کہ آپ سے حکومت لیں گے، اس کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ اب جس کے لیے آئے تھے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ غیر سیاسی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے تھے۔ کس کے کہنے پر یہاں آئے تھے؟ کس کے کہنے پر اس پر ایک گولی سے 4 گولی بن گئے؟ میرے بھائیوں، جمعیت علماء اسلام ایک قوت بن گئی ہے، اور پاکستانوں کے چاروں صوبوں میں آپ ہی کا راج ہوگا۔ اسلام آباد کی ایوانوں پر یہ پرچم نبی لہرا کر دم لیں گے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں جمعیت قوت بن گئی ہے۔ یہاں بلوچ سرداروں کو سلام پیش کرتا ہوں، پشتون سرداروں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کر کے پرچم نبوی کو اٹھا کر کے انشاءاللہ العزیز مستقبل تمہارا ہے، اور بلوچستان کی اسمبلی پر مستقبل میں پیغمبر کا جھنڈا لہرا کر کے دم لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ خیبر پختونخوا پر جمعیت کا جھنڈا لہرے گا، صدارتی ہاؤس پر جمعیت کا جھنڈا لہرے گا انشاءاللہ العزیز، اور پاکستان میں لادین اور سیکولر سیاست کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آج برکرز کنونشن میں ہم سب حاضر ہیں، اور میں بلوچستان کے مرد مجاہد مولانا عبدالواسع صاحب کو اپنی پوری ٹیم سمیت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنت سے آج الحمدللہ بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام پرواں چڑھ رہی ہے، اور آج الحمدللہ جماعت میں سب خوانین، ہمارے معتبرین، ہمارے معززین الحمدللہ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ان کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو منظور اور مبرور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب خدا کی مدد آئے گی، فتح ہوگی، تو لوگ خود بخود دین میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں نصرت دی
اس طاغوتی فرعونی شیطانی اور اس عمرانی قوت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہے اور یہ جمعیت علماء اسلام کی محنت ہے. یہ قائد ملت اسلامیہ کا جدوجہد ہے اور آپ برقرار دوستوں کا یہ مضبوط ارادے ہیں اور آپ کی استقامت نے ان کے پاؤں اکھیڑ دیے. آج ان کے جانے کے بعد الحمدللہ لوگ جماعت میں جوک در جوک شامل ہوتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام واحد جماعت ہوگی جو اس صوبے میں حکومت بنائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. پختونوں، میں غیرت مند پختون جوانوں سے مخاطب ہوں. آپ تو غیرت مند پختون جوان ہیں. آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ جو شخص قرآن کی غلط تشریح کرے، جو شخص مدینے کی ریاست کی غلط تشریح کرے، جو شخص امر بالمعروف کی غلط تشریح کرے، آپ اس سے اسلام کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں. آپ اس سے اسلام کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں. جو شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، جو شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، جو شخص جس شخص کے لیے خواتین کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ خواہش ہے کہ خان صاحب ہمارے بیڈ روم میں آ جائے، ایسے شخص سے آپ اسلام کی توقع کیے بیٹھے ہیں. جس کے لیے نوجوان لڑکی کہتی ہے کہ میری ماں سے نکاح کر لے، میرے باپ کو اعتراض نہیں ہوگا، آپ اس سے امر بالمعروف کی جو ہے وہ تشریح کی جو ہے امید لگائے بیٹھے ہیں. جس شخص کے لیے عورت کھڑے ہو کر کہے نعوذ باللہ یہ اس صدی کا پیمبر ہے، آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں. پختونوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جس شخص کے بچے آج بھی یہودیوں کے گھر میں پل رہے ہیں، آپ اس سے اسلام کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں. جو پاکستان کی بچیوں کو میوزک پر، ڈھول پر، تھاپ پہ نچا رہا ہے، آپ اس سے تو جھنڈے جھومائیں اور استقبال کیجیے. تشریف لا رہے ہیں آپ کے قائد، میرے قائد، امت مسلمہ کے قائد، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب. جھنڈے جھومائیں، جھنڈے. نعرہ تکبیر. اب آیا مولانا، آیا یہ پرچم لہرا کے اب آیا اب چھایا اب چھایا اب آیا. دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا. بگلو میں آیا، برستا آیا، گونجتا آیا، للکارتا آیا. نیازی کو نکالتے آیا، نیازی کو نکال کے آیا. اب آیا اب راج کرے گا، اب راج کرے گا، اب بات کرے گا، اب راج کرے گا، اب راج کرے گا. نعرہ تکبیر. ذرا ایک مرتبہ یہ جمعیت کے جھنڈے تو جھومائیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کس کا ہے. یہ جس کے ہاتھ میں جمعیت کا پرچم ہے ذرا جھومائیں. مجاہدین کی طرح یہ جمعیت کے جھنڈے جھومائیں. ذرا کوئی جھنڈا نیچے نہ ہو. یہ منظر میڈیا والوں یہ منظر بنی گالا والے کو دکھاؤ کہ تم احمقوں کے جنت میں رہتے ہو. سندھ بھی مولانا کا ہے، پنجاب بھی مولانا کا ہے، خیبر پختونخوا بھی مولانا کا ہے. تو بلوچستان نے بھی آج فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر لہرائیں گے انشاءاللہ. اب راج کرے گا،
اب راج کرے گا، اب راج کرے گا، اب بات کرے گا، اب راج کرے گا۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے مائک اپنے قائدین کے لیے چھوڑوں گا، لیکن آپ اسی طرح کھڑے رہیں۔ ایک وعدہ لینا ہے، آپ نے لاہور بلایا ہم آئے، آپ نے کراچی بلایا ہم آئے، آپ نے کوئٹہ بلایا ہم آئے۔ آج بھی آپ کے ہاتھوں پر جہاد کا بیچک کرتے ہیں کہ اس ملک کے انچ انچ کی چوکیداری کریں گے۔ پاکستان کی طرف بھی کسی مائی کے لال کو میری آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو اسلام کی طرف بھی کسی مائی کے لال کو میری آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیا آپ قائد کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں؟ جو بیعت کرتے ہیں وہ انشاءاللہ زور سے بولیں۔ قائد کے حکم پر سروں سے کفن باندھنے پڑے تو باندھیں گے، جان دینی پڑی تو دیں گے، نکلنا پڑا تو نکلیں گے، لڑنا پڑا تو لڑیں گے، دین دشمنوں سے لڑیں گے۔ میں انشاءاللہ کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ دین دشمنوں سے لڑیں گے، اسلام دشمنوں سے لڑیں گے، داڑھی اور پگڑی کے دشمنوں سے لڑیں گے، مسجد اور منبر اور محراب کے دشمنوں سے لڑیں گے، پاکستان کے دشمنوں سے لڑیں گے، پاکستان کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ اور ان کو بتلا دو، اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہے، اگر بیزاری ہے بیداد کے معنی بغاوت ہے، اگر مظلوم کی فریاد کے معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغی ہوں۔ میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مسلک بغاوت ہے۔ بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، دل آزاد، دم آزاد، جان آزاد ہوتا ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ میرا مسلک بغاوت ہے، بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، دل آزاد، دم آزاد، جان آزاد ہوتا ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔